بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں پذیرائی عطا کریں اور اس پروگرام میں جو باتیں ہوں گی ان کا فائدہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہنچائے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو اور یہ پروگرام ذخیرہ آخرت ہمارے لیے ثابت ہو جائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے لیے کالیں کرنے کا آپشن بھی کھلا ہے، آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں اور ورنہ پھر گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری دلی خواہش یہ رہتی ہے کہ کچھ کالیں آئیں، کچھ متنوع سوالات کیے جائیں تاکہ اس پروگرام کی افادیت جو ہے بڑھ جائے اور اس میں دلچسپی کا کچھ سامان ہو اور آپ جو ہے عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کا چرچا کرنے کے لیے اس کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی طرف سے مفید اور اہم سوالات آتے بھی رہتے ہیں اور بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو ہی سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ نہیں، آپ باتیں جاری رکھیے گا، موضوع کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اختتام تک پہنچے اور ہم جو ہے سننے کے زیادہ شوقین ہیں۔ بہرحال دونوں ذوق قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینی ذوق کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑی اہم بات ہے کہ اب بھی لوگ ہیں کچھ سننے والے، اور پہلے والے لوگ تو نہیں رہے جو سننے کے شوقین زیادہ ہوتے تھے۔ آج کل مصروفیات اور مشغولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سننے کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا عام طور سے۔ بہرحال یہ رجب المرجب کا عظیم الشان مہینہ ہے، زبردست مہینہ ہے، اشہر حرم میں اس کا شمار ہے اور اس مہینے کی ویسے بھی 12 مہینوں کے مقابلے میں 4 اہم مہینوں کو جو عظمت حاصل ہے اس میں رجب المرجب کا مہینہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی برکت کی فرمائی ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہماری حیات دراز فرما، ہمیں پہنچا دے۔ تو ابھی سے گویا رمضان المبارک کا انتظار لگ جاتا تھا۔ رمضان سے محرومی نہ ہونے کے لیے دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر جاری ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے اس پورے مہینے کی عظمت اور اہمیت ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو تاریخی واقعہ پیش آیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگرچہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ تاریخیں اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔ اسلام کا جو مطمح نظر رہا، جو بات پیش نظر رہی،
وہ ہمیشہ مقصد جو ہے وہ پیش نظر رہتا ہے اسلام میں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تاریخوں کی ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے، تاریخوں میں کیا رکھا ہے۔ ہاں، جن ایام کی ایکسٹرا اور ایڈیشنل فضیلت ثابت ہے ان کا معاملہ الگ ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے، ان کی فضیلتیں ماشاءاللہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ لیکن عام طور سے دن کے تعین کے مقابلے میں جس بات پر اسلام نے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن ہمیشہ مقصد کی طرف رہے، جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو مقاصد مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کی طرف نگاہ رہے۔ تو اس لیے خود معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں بھی مؤرخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور کوئی ایک دن، کسی ایک رات یا ایک دن کے بارے میں متفقہ کوئی رائے نہیں پائی جاتی۔ مہینوں میں اختلاف، تاریخ میں اختلاف یہ رہتا ہے، لیکن جو اصل واقعہ پیش آیا اس واقعے کی پوری تفصیل جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے والہانہ، عاشقانہ اور انتہائی یعنی روح پرور انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین معجزہ ہے۔ اس معجزے کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ اس سے لگتا ہے، اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات ہمیں عطا فرمائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں، آپ کی زندگی میں ایسی رات آئی کہ سبحان اللہ، ایسا مقام ارفع سے آپ کو نوازا گیا، ایسی رفعتوں سے آپ کو ہمکنار کیا گیا، ایسی عظمتوں سے آپ کو آشنا کیا گیا، ایسی بلندیوں سے آپ کو نوازا گیا، اور اپنا قرب خاص اس انداز میں عطا کیا گیا کہ پوری کائنات کی تاریخ میں کسی فرد کو، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اتنی بلندیاں کبھی بھی نصیب نہیں ہوئی، اتنا مقام ارفع، اتنا زیادہ مقام بلند کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ جو مقام بلند اور جو مقام ارفع اور جو عظمت شان اور رفعت مقام حضور سرور کائنات جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اللہ اکبر۔ تمام نبیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمام نبیوں کو معجزے دیے گئے، قدرت کی نشانیاں دی گئیں، اپنی صداقت، سچے نبی ہونے، سچے رسول ہونے، اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت اور سچائی پر سچائی کی گواہی دینے والی نشانیاں ان کو دی گئیں، اور معجزے ان کو عطا کیے گئے تاکہ ان کی نبوت کی صداقت اور سچائی جو ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ معجزے عطا کیے گئے، اتنے زیادہ خرق عادت کے طور پر اتنے واقعات آپ کو ملے، آپ کی نبوت کی صداقت، آپ کی رسالت کی سچائی، اور آپ کے نبی برحق ہونے، نبی آخر الزمان ہونے کی اتنی گواہیاں، اتنے دلائل، اتنے شواہد، اتنی نشانیاں اور اتنے معجزے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے، یہاں تک بات آتی ہے، تاریخی روایت ہے کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا، اتنی زیادہ رعنائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور حسن کا ایسا جادو تھا کہ قحط سالی کے زمانے میں سارے لوگ بھوک کی حالت میں اگر ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے سے ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ اور قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عزیز مصر کی جو خواتین ہیں
معززین شہر کے جو خواتین ہیں، شاہی مہمان خانے کے جو مہمان خواتین تھیں، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. قطعن ایدیہن، قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. وہ حسن کیا ہوگا؟ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل اور معجزہ تھا. تو حسن یوسف، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم کر کے مریضوں کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا. آپ دم فرماتے تھے، بڑے سے بڑا مریض، جاں بلب مریض یا لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ کو مسیح کا لقب ملا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، اور آپ کی ذات سے شفا حاصل ہوئی. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ دم فرماتے تھے، بڑے سے بڑا مریض شفا یاب ہو جاتا تھا، اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. غالب نے کیا خوب کہا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابن مریم تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، تو یہ بھی معجزہ تھا آپ کا. اور ماں کی گود میں فوراً بات کرنا اور اپنی ماں کی سچائی بیان کرنا اور عفت و عصمت کا اظہار کرنا، یہ بھی معجزہ تھا. کتنے معجزے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے. ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا گیا تھا. بغل میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ روشن لائٹ بن جاتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اس طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو، رسولوں کو معجزے عطا کیے گئے. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام مل کر جتنے معجزے سب کو ملے تھے، تنہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنے معجزے یا اس سے زیادہ معجزے آپ کو عطا کیے گئے. سبحان اللہ العظیم. تنہا آپ کو اس سے زیادہ معجزے عطا کیے گئے. تو آپ کے معجزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ تو گننے والوں نے 3500 تک بات کی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے خرق عادت کے طور پر واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ انسان حیران رہ جائے، دنگ رہ جائے. لیکن کسی کے دل پر اگر مہر لگ جائے اور ایمان کسی کو اگر نصیب نہ ہو تو وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ آج بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں موجود ہیں. ایک دانہ انسان زمین پر ڈالتا ہے، وہ سخت مٹی کے اندر وہ دانہ دب جاتا ہے، اور اس دانے کے اوپر ایک انتہائی نحیف و نزار اور منحنی ایک اس سے چارہ اگتا ہے. تو اس سخت مٹی کا پیٹ پھاڑ کر یہ انتہائی منحنی اور انتہائی کمزور چارہ اندر سے کیسے مٹی کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، اور پھر پودا اگتا ہے، پھر اس کے بعد فصلیں لہلہاتی ہیں. تو یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرش میں سب نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت انسان کو اگر نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تنہا بادشاہت کے بارے میں اگر انسان کا دل صاف نہ ہو تو اس کے بغیر کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کے لیے دل کھلا ہی نہیں ہے، ہدایت کے لیے دل کا تالا کھلا نہیں ہے، دل کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اور ہدایت مقدر نہیں ہے. ورنہ دلائل تو اتنے ہیں، قدرتیں تو اتنی ہیں کہ آج کے دور میں کسی نئی قدرت کو دیکھنے کے لیے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز میں، ہر پودوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، فلک افلاک میں. وَلَقَدْ قرآن کریم نے کیا خوبصورت جملہ کہا
کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون، کہ تمہارے اپنے وجود میں اور پوری دنیا میں ہر جگہ بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کو دیدہ بینا حاصل، جس کو بھی دیدہ بینا حاصل ہو، چشم بصیرت سے جس کو نوازا گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، حکمت بالغہ کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو تمام انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے شمار معجزے عطا فرمائے گئے، ان تمام معجزات کا احاطہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا معجزہ ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے، ایسا زندہ و پائندہ معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا اعجاز کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجوہ اعجاز کا تذکرہ مفسرین کرام نے شرح بسط کے ساتھ کیا ہے۔ خود تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے دادا استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 وجوہ اعجاز قرآنی کا انتہائی خوبصورت انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، پڑھ کر انسان کو وجد آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے زندہ جاوید اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا عظیم الشان معجزہ۔ اور قرآن کریم تو ایسا معجزہ ہے، وہ آخرت میں بھی قائم رہے گا، باقی رہے گا، دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی خیر اور برکت سے ہمیں نواز دیں، اور قرآن کریم کی خوبیوں اور کمالات سے فائدہ مند ہونے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کی ہدایات سے ہمیں منور فرمائے، اس کی انوار سے ہمارے دلوں کو، ہمارے زندگیوں کو روشن فرما دے، اللہم آمین۔ تو قرآن کریم کے بعد دوسرے اور بے شمار جتنے معجزے ہیں، ان تمام معجزوں میں معراج شریف کا جو معجزہ ہے وہ شاید زیادہ اہمیت کا حامل معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد بے شمار معجزے ہیں، لیکن قرآن کریم کے بعد نمبر 1 سب سے عظیم الشان معجزہ معراج شریف کا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے ذریعے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا، غیر معمولی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے ہمکنار فرمایا، عظمتوں سے آشنا کیا کہ پوری کائنات کی تاریخ میں کسی فرد کو، کسی مخلوق کو اتنی بلندیاں کبھی نصیب نہیں ہوئی، ایسا دیدار کبھی نصیب نہیں ہوا۔ عرش الہی میں 70,000 نور کے 70,000 پردوں کو چاک کرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرف باریابی جو نصیب ہوا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی۔ اور کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی فرد بشر کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ ایسا عظیم الشان واقعہ پیش نہیں آیا۔ کتنا عظیم واقعہ ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم، نبی معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ تک اللہ تعالیٰ براق کے ذریعے لے گئے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جمع کر دی گئیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا، اور سب کی امامت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ اللہ اکبر! یہ ان عظمتوں کا کیا کہنا، اس نبی کی کیا شان ہے، اس کا کیا مقام عرفہ ہے
اس کی کیا بلندیاں ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تذکرے کو رفعت بخشی ہے، بے پناہ رفعتوں سے ہم نے آپ کے تذکرے کو ہمکنار کیا ہے، آپ کو بلندیوں سے ہم نے آشنا کیا ہے. رہتی دنیا تک آپ کا تذکرہ باقی رہے گا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندیاں عطا فرمائی، آپ کے چرچے کو ایسا بلند کیا، آپ کے تذکرے سے پوری کائنات کو اس طرح معمور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اذا ذکرت، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا تذکرہ کیا جائے گا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آپ کا تذکرہ بھی لازمی طور پر کیا جائے گا. چنانچہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں اگر بلند ہوتی ہیں تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی گونجتی ہے. اور دنیا کے گوشے گوشے میں، ہواؤں میں یہ جملہ ارتعاش کرتا ہے، یہ صدائیں بلند ہوتی ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بلند ہوتا ہے. کوئی لمحہ، کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ اذان سے خالی دنیا میں نہیں گزرتا. اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی ساتھ میں ضرور بلند ہوتی ہے. میں واقعے کے پس منظر کے حوالے سے آج کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن پہلے کالر سے بات کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. جی یہ جو ہوتے نا اثرات، کہہ دیتے کہ اثرات ہو گئے ہیں، جی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کسی کا کچھ کیا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ مجھے بتا دے تفصیل سے. یہ اثرات کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. انشاءاللہ میں تھوڑی سی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم وقفے کے لیے بھی ہمیں جانا ہے، اور وقفے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اور وقفے سے آنے کے بعد پھر واقعہ معراج کی طرف میں آؤں گا. بلکہ آج ارادہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کا پس منظر میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرنے کی کوشش کروں، تاکہ کس پس منظر میں، کن حالات میں، کن واقعات کے تناظر میں، کیسے حالات کا سامنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو اس وقت جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی. اصل میں اثر کا لفظ تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی چیز کا ایکشن ہونا کسی کے اوپر. تو اب اثرات، نظر بد کا اثر بھی ہوتا ہے، شریر جنات کی برائیوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آسیب کے اثرات ہوتے ہیں. تو اثرات کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شریر جن، بہت سارے جن مؤمن ہیں، اچھے جنوں میں سے سارے تو برے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، کتنے اچھے ہیں، لیکن بعض جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں. تو اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو جو بھی شکل ہو وہ شریر جن کا اثر کہلائے گا، اور اثر کی جمع اثرات ہیں. تو نظر بد کے اثرات بھی ہوتے ہیں، آسیب کے اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی شریر جن کے نقصان پہنچانے کے جو اثرات ہیں ان کو اثرات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نام لیتے ہوئے لوگ بعض خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہراساں ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بہت ضروری ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کوئی شریر جن جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا، اس کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو اگر گھر میں باقاعدہ تلاوت ہوگی، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، تو اس میں آیت الکرسی کی تلاوت بھی ہوگی. تو راتوں کو سونے سے پہلے باوضو سونا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے.
پھر چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. یہ سارے اعمال جب جاری رہیں گے، باتھ روم کوئی جائے، ٹوائلٹ جائے تو سر بھی خالی نہ ہو، پیر بھی خالی نہ ہو. خواتین کو چاہیے کہ وہ سر پر دوپٹہ رکھیں، یا مردوں کو بھی چاہیے ٹوپی رکھیں، خالی سر نہ ہو. اور نہیں تو کسی اور چیز سے کوئی کپڑے کا ٹکڑا رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ لیں، لیکن سر خالی نہیں رہنا چاہیے. اسی طریقے سے پیر بھی خالی نہ ہو، کوئی سینڈل وغیرہ ہو. تو پھر دعا پڑھ کر انسان اندر داخل ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر نکلتے وقت بھی دعا پڑھے، تو پھر اثرات نہیں ہوتے. اور پھر صفائی گھروں میں رکھنی چاہیے، تو تعفن والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس پر مزید باتیں ہوں گی اور دوسری باتیں بھی ہوں گی. ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.